کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے اس چیز کو، آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے، کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا. اور آنکھیں کھولے بغیر پیرانے پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اسی لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا. کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے. اب یہ واقعہ تو ہم نے سنا، کئی مرتبہ سنا، لیکن ایک بزرگ سے میں نے سنا اور انہوں نے یہ بیان فرمایا اور کہا کہ بیٹا آپ جانتے ہو چوری کرنے والے کو تو سزا دی جاتی ہے، اسلام سزا دیتا ہے، اور یہاں وہ جبہ ہاتھ میں لے کر چرایا ہوا آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. سزا دیتے ہاتھ کاٹتے ہیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ صرف معاف کر کے چھوڑتے پھر قطبیت کا مقام بھی دے دیا. یہ سوال جب آتا ہے ذہن میں تو پھر اس بزرگ نے فرمایا کہ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم بھی نسبتیں دیکھتا ہے. وہ چور چوری تو کیا تھا لیکن ہاتھ میں دامن کس کا تھا؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ غوث پاک کا جبہ تھا. جبہ جو پکڑا تھا یہ نسبت نے اس کو، اس صحبت نے اس کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک کا جبہ پکڑے تو قطبیت کے مقام پر پہنچے، اور جو رسول اللہ کے قدموں پر جان دے اسے رب ذوالجلال غوثیت کے مقام پر پہنچاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ نے اپنی جانیں دی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، غوث، قطب، ابدال، نجبہ، شرفا کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں رسول اللہ کے صحابہ پہنچے. کیوں؟ صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے. اسی لیے صحبت چن کر کے اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے.
ہم نے تو پولیس کو بھی دیکھا ہے خواہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں پکڑ کر کے. کیا قصور ہے بھائی اس کا؟ کہا فلاں نشیڑی کے ساتھ تو یہ بھی کانٹیکٹ میں تھا. آج کل سب بولتے ہیں SIP سٹارٹ کر، کب، کہاں، کیسے اور کتنا یہ کوئی نہیں بتاتا. کانٹیکٹ میں تو تھا ہی. ہم اس کو تلاشی لیں گے، کہیں اس کا بھی جرم نکل گیا تو وہی سزا اس کی بھی ہوگی. ابھی تو شک میں اٹھائے ہیں. میرے عزیزو حال تو اب یہ ہے کہ اگر غلط لوگوں کا فون بھی 2-3 بار ہمارے فون پہ آ گیا تو بھی آپ اندر جا سکتے ہیں. یہ صحبت کا اثر آپ دیکھو. دنیا میں جب آپ کو پکڑا سکتا ہے تو پھر آخرت میں کس قدر سخت ہوگا اندازہ کرو میرے عزیزو. اس لیے اپنی صحبت کو پاک رکھو، اپنی صحبت کو پاک رکھو. ایسا نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں کچھ حصہ نہیں لیتے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب صحبت کے لیے بعض تفریق بھی میں آپ کو بتا دوں. عوام الناس، آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صحبت کا انتخاب خوب اچھا رکھو، اپنی اولاد کے لیے بھی. اب رہی بات علماء صالحین، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا. مثال کے طور پر اگر ہم چند نشہ خور لوگوں کے درمیان اگر بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی صحبت حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھاپ ان کے دل پر ڈالی جائے. تو یہ صرف علماء، دعات، مبلغین کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر مریضوں کے بیچ میں رہتا ہے تو بیماری نہیں لیتا بلکہ ان کی بیماری کو دور کرتا ہے. لیکن عوام الناس، عام لوگ اگر بیماروں کے ساتھ رہنے لگے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ بیماری یہ بھی لے لے گا، یہ کہا جاتا ہے. لہٰذا ایک واقعہ تو غوث پاک کا میں نے بتایا کہ چور بھی مقام قطبیت پر پہنچ گیا. وجہ کیا تھی؟ دامن ہاتھ میں کس کا تھا؟ غوث اعظم کا تھا. اسی لیے جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. اب دوسری بات، بغداد مقدسہ میں جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ احمد جام اپنی شیر کی سواری کرتے ہوئے بغداد کے کسی بھی محلے میں جاتے تو اس محلے والے ایک گائے ان کے شیر کو قربان کر دیا کرتے تھے. وہ غوث پاک کے محلے میں آئے اور بولا کہ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ سے بھی ایک گائے ہمارے شیر کے لیے لے آؤ. غوث پاک نے منع نہیں فرمایا، اپنے خادم سے کہا لے جاؤ لنگر خانے سے جو گائے ہوگی. لے کر کے گئے، لیکن وہاں پر ہڈیاں کھا کر پلنے والا ایک کتا، پالا ہوا نہیں، پلا ہوا. دونوں میں بہت فرق ہے. پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا. کتا نکلا ساتھ میں، اسے کسی نے ٹرین کر کے بھیجا نہیں تھا. اسی لیے میں نے لفظ میں ہی کہا کہ پالا ہوا نہیں ہے، پلا ہوا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی تو شیر بھوکا جھپٹا مارنے ہی والا تھا کہ یہ کتا اس پر جھپٹا مارا اور دم زدن میں شیر کو چیر کر کے رکھ دیا. یہ شاید واقعہ ایسا پہلا ہوگا کہ ایک کمزور کتا جنگل کے راجا پر بھاری ہو گیا ہو. اب تک ہم سنتے یہی آئے تھے کہ جانوروں میں شیر جو ہے راجا ہوتا ہے، لیکن یہاں راجا کا باجا ختم ہو گیا. کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں آیا اور کتا جو ہے شیر کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں بدل دیا. دنیا نے اس منظر کو دیکھا اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، شیر شیر ہی تھا وہ اور کتا کتا ہی تھا. اور اصول آج بھی وہی ہے کہ شیر ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ اصول اس جگہ ٹوٹ جاتا ہے جہاں کتے کی نسبت دربار غوث سے ہو جائے. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کتا ہے، کتے پالنے کی ہمارے ہاں شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جیسے کھیتی باڑی یا حفاظت کے لیے ان کو شریعت نے مستثنی رکھا ہے. جس جانور کو ہم پالتے بھی نہیں،
खुद से घरों के पास बैठकर पल जाता हो, बैठ करके पल जाता हो, उस कुत्ते को का हाल ये है कि दरबारे गौस के साए में बैठा करता था, गौसे पाक के आस्ताने के साए में बैठा करता था। और ताकत का हाल ये है कि जंगल के राजा को भी फाड़ के रख सकता है। ये सोहबत का असर है, ये सोहबत का असर है। अब दूसरी बात मेरी ये तवज्जो से सुनो, दूसरी बात ये सुनो कि गौसे पाक के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े या फेंके हुए टुकड़े खाकर पाला हुआ नहीं बल्कि पला हुआ कुत्ता शेर पर भारी हो सकता है। अब सोचो कि गौसे पाक ने जिसको पाला हो, पला हुआ नहीं बल्कि गौसे पाक के यहाँ पाला हुआ, और वो भी कुत्ता नहीं, कोई वक्त का आलिम दीन हो तो फिर वो अपने जमाने का मुजद्दिद आजम बन जाता है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर उसको यूं कहते हैं, मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने आप को कहते हैं कि मैं गौसे आज़म का वहाँ पर दरबार का कुत्ता हूँ, बल्कि वो पला हुआ नहीं, पाला हुआ। और जिसको गौसे पाक की निस्बत हासिल हो, इनायत हासिल हो, फिर वो कहते हैं, आला हज़रत अपनी किस्मत पर कहते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएंगे। आला हज़रत फरमाते क्यों, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा, हिंद